بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے جاپان کی مشہور کمپنی نے سب سے چھوٹی الیکٹرک کار پر کام شروع کر دیا۔ ٹک ٹاک کس طرح طاقتور ترین ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا، جان کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اب خاتمے کے قریب آ گئی۔ فریقین کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہو گئے۔ پاکستان نے نریندر مودی کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھوں افراد کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش پر قائم، امریکہ نے بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ نواز شریف کی ضمانت درخواست پر 2 تحریری حکم نامے جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو کشمیر کے معاملے پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ خطاب تھوڑی دیر میں نشر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جاپان کی مشہور کمپنی ٹویوٹا نے سب سے چھوٹی الیکٹرک کار پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ رکشے کے سائز کی یہ الیکٹرک کار 2019 کے آخر میں ٹوکیو موٹر شو میں پیش کر دی جائے گی۔ 2 سیٹوں پر مشتمل اس برقی کار میں 2 افراد کے سفر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹویوٹا کمپنی کے مطابق یہ کار مختصر فاصلے طے کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ کار بزرگ افراد، نئے لائسنس یافتہ ڈرائیورز اور ان کاروباری افراد کے لیے مفید ثابت ہوگی جن کا اکثر اوقات مقامی گاہکوں کے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ ٹوکیو کمپنی کے مطابق ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد اس سے 100 کلومیٹر یا تقریباً 62 میل کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک ویڈیو ایپ چین کے لیے جاسوسی کے سلسلے میں امریکی صارفین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی ایجنسی ایف اے پی کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک لیڈر چیک شومر اور ریپبلک سینیٹر ٹام کوٹن نے قائم مقام ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کو ایک خط میں لکھا کہ ٹک ٹاک کے مالک کو چینی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے صارفین کی معلومات دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات امریکہ کے دو سینئر سینیٹر نے اپنی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا۔ ٹک ٹاک گزشتہ 2 برس میں مقبول ترین ایپ بن چکی ہے جس میں 60 سیکنڈ طویل ویڈیو تیار اور نشر کی جا سکتی ہے۔ امریکی سینیٹرز کو خدشات ہیں کہ ٹک ٹاک صارفین کے موبائل اور کمپیوٹر سے خاموشی سے رابطہ چینی خفیہ ایجنسیوں سے کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ صرف امریکہ میں 11 کروڑ سے زائد صارفین اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اور ٹک ٹاک انٹیلیجنس کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اب خاتمے کے قریب ہے۔ فریقین کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چین اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے سلسلے میں تکنیکی مشاورت کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی اور امریکی اہلکار تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے والے ہیں، جس کے بعد فریقین ایک دوسرے کی مصنوعات پر اضافی ٹیکس عائد نہیں کریں گے۔
اس پیش رفت کی تصدیق چین کی کامرس منسٹری اور امریکہ میں تجارت کے نگران دفتر کی جانب سے کر دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان نے نریندر مودی کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارت نے اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، جو کہ پاکستان نے مسترد کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے یوم سیاہ کی مناسبت سے نریندر مودی کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اب بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاک و ہند کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش پر قائم ہیں، تاہم بھارت راضی نہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے اور حریت رہنماؤں سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی جبری گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن بھارتی فوج مقبوضہ جموں و کشمیر میں داخل ہوئی اور کشمیریوں کی امنگوں پر برصغیر کی تقسیم کے منصوبے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ حریت رہنما علی گیلانی کی قیادت میں جماعتی حریت کانفرنس آج لال چوک سری نگر کی طرف مارچ کرے گی۔ اس طرح مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر دیگر نے خطاب کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن بھارتی فوج جموں و کشمیر میں داخل ہوئی تھی اور کشمیریوں کی منشا اور تقسیم کے منصوبے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خطے پر قبضہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نواز شریف کی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے پر چیف جسٹس اور جسٹس محسن اخترکیانی کے دستخط موجود ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے نئی رضوی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے۔ نیب کے بیورو کو عدالتی حکم نامے سے آگاہ کرایا گیا۔ نیب نے نواز شریف کی ضمانت پر رضامندی ظاہر کی۔ عدالت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مطمئن کروایا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو نواز شریف کی 29 اکتوبر تک ضمانت پر اعتراض نہیں ہے۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت کو منظور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نواز شریف کو 2 ملین روپے 2 شخصی ضمانت کی عوض ضمانت دی جاتی ہے۔ ڈپٹی رجسٹر جوڈیشل کے پاس نواز شریف کی ضمانتی مچلقے جمع کروائے جائیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے اور اس خطاب میں وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کا خطاب تھوڑی دیر میں نشر کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔ چکر